میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی انسانی حاجتیں ہیں ان حاجتوں سے متعلق جو اسباب ہیں ان اسباب کے تصور سے کوئی حاجت پوری نہیں ہو سکتی، کوئی حاجت پوری نہیں ہو سکتی. تو پھر اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایمان صرف اس کے مفہوم کے تصور سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکام ہیں وہ پورے کیسے ہو سکتے ہیں، وہ پورے کیسے ہو سکتے ہیں. ہم نے عرض کیا ہر چیز کی ایک حقیقت ہے. تجارت کا لفظ تصور پر نہیں بلکہ تجارت کا لفظ دکان کی حقیقت اور مال کے ہونے پر بولا جاتا ہے. فلاں آدمی تاجر ہے، تجارت کا جو لفظ بولا جائے گا وہ دکان اور دکان کے مال پر بولا جائے گا. زراعت کا لفظ جو بولا جائے گا وہ زمین اور زمین کی پیداوار پر بولا جائے گا. حکومت کا لفظ جو بولا جائے گا وہ حکومت کے وجود، اس کے غلبے اور اس کے تمام مادی طاقت اس کے پاس ہیں، اس کے اعتبار سے حکومت کا لفظ بولا جائے گا. لیکن اس زمانے میں کلمہ لا الہ الا اللہ یہ بغیر کسی حقیقت کے اور بغیر کسی اخلاص کے بولا جا رہا اور لوگ اس سے ساری حاجتوں کے اور سارے عوامر کے پورا کرنے کا تصور کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے آپ کے پاس سے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی ملے، جو بھی تمہیں مل جائے اس کلمے کی گواہی دینے والا تم اس کو جنت کے داخلے کی خبر سنا دینا. جنت کے داخلے کی خوشخبری جو بھی مل جائے. اور اگر لوگ تمہاری بات کا یقین نہ کریں کہ تم میری طرف سے جا رہے ہو، اگر لوگ تمہاری بات کا یقین نہ کریں کہ تم میری طرف سے بھیجے گئے ہو تو میرے جوتے لے جاؤ، میرے جوتے لے جاؤ تاکہ لوگ سمجھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک. اللہ اکبر. ایسے لوگ صحابہ بہت ملیں گے جو آپ کے جوتوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایسے صحابہ بہت کم ملیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوصاف کو بیان کر دیں، کیونکہ ادب کی وجہ سے نظر اوپر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. قاضی کہتے کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی عظمت اور آپ کے ادب کی وجہ سے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جوتے سب پہچانتے تھے، جوتے دے کر بھیجا. پہلی ملاقات ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر گواہی دیتے ہو شہادتین کی؟ کہ ہاں، کیوں نہیں گواہی دیتے ہیں شہادتین کی. اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندے، اس کے رسول ہیں، کیوں نہیں گواہی دیتے؟ فرمایا عمر تمہیں جنت کی بشارت، تمہیں جنت کی بشارت. اللہ اکبر. عمر جیسا عالم، عمر جیسا عمل کرنے والا اور عمر جیسا وہ شخص کہ جس کی چاہت کے مطابق آسمان سے احکام نازل ہوتے ہوں، جن کی چاہت کے مطابق آسمان سے احکام نازل ہوتے ہوں، جو حلال چیزوں کو ان حلال چیزوں کے نقصانات کی وجہ سے حرام کرانا چاہتا ہو. اللہ اکبر. اس زمانے کے تو پڑھے لکھے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ کسی کا حرام چیز حلال ہو جائے تاکہ مسلمانوں کو سہولت ہو جائے. جب بھی مسلمان کسی بھی زمانے میں اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے سہولتیں تلاش کرے گا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ تو حضرت فرماتے تھے جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا، جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا تو اس کی کوشش حرام چیزوں کو حلال کرانے کی ہوگی. جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا تو اس کی کوشش حرام چیز کو حلال کرانے کی ہوگی. سونا مت بھائی، بڑی بات ہو جو سننا. جب مسلمان اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا نا تو اس کی کوشش حرام چیز کو حلال کرانے کی ہوگی. اس زمانے میں یہ سبب ہے، اس زمانے میں حکومت کی یہ اسکیم ہے
اس زمانے میں حکام یہ چاہتے ہیں، اس زمانے میں بعض اسباب ایسے بنا دیے گئے جن میں کمانے کی بڑی سہولت ہے۔ حکومت کی اسکیمیں ہوں گی، حکومت کہے گی اگر تم مسلمانوں اس طرح کر لو تو ہم تمہیں یہ سہولت دیں گے، یہ سہولت دیں گے، یہ سہولت دیں گے۔ آپ دیکھتے چلے جاؤ، ساری حکومتوں کی پالیسیاں مسلمانوں کو حرام میں مبتلا کرنے اور حلال سے روکنے کے لیے ہوں گی۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ باطل ہمیشہ مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے وہ سہولتیں دے گا جس سے مسلمان حرام کے اندر مبتلا ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ میں نے بات اس پر عرض کی ہے کہ جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلتا ہے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حرام چیز حلال کیسے ہو جائے۔ کہیں گے علماء سے، مفتیان کرام سے، تمہیں کوئی گنجائش کہیں سے نکالو، تلاش کرو، یہ چیز کسی طرح حلال ہو جائے۔ ہمیں تو معلوم ہے حرام ہے، لیکن کوئی شکل ایسی نکالو کہ جس سے حرام حلال ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ جتنے جدید اسباب، جتنے جدید آلات اور جتنے نئے نئے طریقے، نئے نئی اسکیم حکومتوں کی آ رہی ہیں، لوگ ان کی حلت اور ان کے حلال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، برخلاف اس کے صحابہ جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اول نمبر پر ہیں اور سب سے نمایاں ہیں حلال چیز کو حرام کرانے میں، حلال چیز کو حرام کرانے میں، حلال چیز کو حرام کرانے کی کوشش میں، حلال چیز کو حرام کرانے کی کوشش میں ہمیں صحابہ میں فرق یہ ہوا کہ وہ حلال چیز کو حرام کرانا چاہتے تھے اور ہم حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ارے یہ کہاں سے آواز آ رہی؟ یہ کون ہے احمق؟ توبہ توبہ، موبائل کے اندر اذان، اگر بیت الخلاء میں ہوتے اس وقت کتنا گناہ ملتا۔ توبہ توبہ، بالکل ناجائز ہے۔ موبائلوں میں الارم کی جگہ اذان کا استعمال بالکل جائز نہیں۔ توبہ توبہ توبہ، یہ جب دین کی وقت اور عظمت نکل جاتی ہے نا دل سے، پھر آدمی حرکتیں کرتا ہے دلوں سے۔ جب دین کی عظمت نکل جاتی ہے تو پھر اذان اور اللہ کا نام کھیل بن جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے آدمی جو عمل میں اتنے آگے ہیں کہ اللہ تعالی سے حلال کو حرام کرانے کی کوشش میں ہیں، کیونکہ وہ ایک غلط چیز کے مفاسد کے نقصانات دیکھ رہے، یہ غلط چیز کے نقصانات دیکھ رہے۔ شراب حرام کرا دیجئے، نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، اب تو مساجد کے اندر وہ چیزیں داخل ہو گئیں کہ ایک دفعہ بھی نماز میں اللہ کا خیال نہ آگے دے، ایک دفعہ بھی نماز میں اللہ کا خیال آ کر نہ دے۔ جہاں نمازوں پر بھی لکھا ہوا ہے کہاں کی بنی ہوئی ہے، نماز میں بھی اس ملک کا تصور ہے جس ملک کا جہاں نماز و مصلی بنا ہوا ہے، نماز میں بھی اس ملک کا تصور ہے جس ملک کا مصلی بنا ہوا ہے۔ سنو تو صحیح، حالانکہ مصلی پر کیا ضرورت ہے لکھنے کی کہ کہاں کا بنا ہوا ہے؟ وہاں صاحب فرماتے تھے کہ باطل کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے جتنے بھی اعمال ذکر ہیں، جن میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے، سب سے بڑا ذکر نماز ہے، کیونکہ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایسی مسجدیں اور ایسے مصلی ہوں گے کہ ان کو نماز میں بھی یہود و نصارہ کی صنعتوں کا اور یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا خیال آئے۔ مسجد نبوی میں صف بھی نہیں تھی سجدہ کرنے کے لیے، صف بھی نہیں تھی، مسجد میں صف بھی نہیں تھی،
نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں صف بھی نہیں تھی. صحابہ کرام کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے، پیشانیوں پر گارا لگ جاتا تھا مٹی کا. بارش ہوتی تھی تو ساری مسجد میں کیچڑ ہو جاتا تھا. اسی پر سجدہ کرتے تھے، اسی پر سجدہ کرتے تھے. اتنا بھی تصور نہیں ہوتا تھا کسی چیز کا کہ اتنا ہی آدمی نماز میں تصور کر لے کہ چٹائی کہاں کی بنی ہوئی ہوگی، اتنا بھی نہیں. ساری شکلوں سے مسجد کو خالی رکھا گیا تھا تاکہ اللہ کے غیر کا خیال نہ آوے. تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں آدمی اتنا صنعتوں میں اور چیزوں کے اندر اس کا ذہن الجھا ہوا ہے کہ اسے اللہ کا خیال ہی نہیں آتا، تو اللہ کا خیال ہی نہیں آتا. میں عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے آدمی کہ وہ حرام چیز کے حلال چیز کے مفاسد دیکھ رہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. تو کہا کہ رسول اللہ شراب حرام کرا دیجئے. کہ عمر میں کیسے حرام کرا دوں جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے؟ کہ نہیں جی شراب حرام کرا دیجئے. نمازیں خراب ہو رہی ہیں، نمازیں خراب ہو رہی ہیں، لوگ غفلت کی طرف جا رہے ہیں اس سے. شراب ہوتی تھی، شاعری ہوتی تھی، شاعری بھی حلال، شراب بھی حلال. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعری اور شراب ان چیزوں سے حضرت عمر کو پہلے ہی سے الجھن تھی باوجود ان کے حلال ہونے کے. فرماتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ جو آدمی شاعری کرے گا یا اشعار یاد رکھے گا وہ قرآن یاد نہیں کر سکے گا، وہ قرآن یاد نہیں کر سکے. جو آدمی شاعری کرے گا یا اشعار یاد رکھے گا وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکتا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت سے لوگ بڑے شاعر ہیں لیکن قرآن بہت یاد ہے، قرآن بہت یاد ہے. فرق یہ ہے اس زمانے میں قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ قرآن کے احکام کی حفاظت کرنے والے کو حافظ قرآن کہا جاتا تھا. سنیے ہماری بات سنیے آ رہی. اس زمانے میں جو آدمی قرآن آنکھ بند کر کے پڑھ دے اس کو حافظ نہیں کہتے تھے. حافظ وہ نہیں ہوتا تھا جو قرآن آنکھ بند کر کے پڑھ دے بغیر دیکھے، بلکہ اس زمانے میں قرآن کا حافظ کہا جاتا تھا جو قرآن کے احکام کا محافظ ہو، یعنی قرآن احکام کا حفاظت کرنے والا ہو. حضرت عمر کا کہنا یہی تھا کہ جو آدمی اشعار یاد رکھے گا اس کو یہ نہیں یاد رہے گا ہر موقع پر اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے. اس لیے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہیں. 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہیں. چاروں چیزیں شین سے ہیں. سب سے پہلے شطرنج، اور شطرنج سے کے مشابہ جتنے بھی کھیل ہیں سب کے سب. دوسرے شراب جو سارے کبائر کی جڑ ہے. تیسرے شکار، جو آدمی شکار کے پیچھے لگ جاتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں نکل گیا اور کیا وقت ہو رہا. وہ ایک ایسی چیز ہے یہ کہ آدمی کو اپنی ذات اور آدمی کو وقت بالکل بھلا دیتی ہے. کیا شکاریاں، شاعری، شطرنج، شکار اور شراب.
یہ چار چیزیں سب سے زیادہ آدمی کو غفلت میں ڈالتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شراب حرام کرا دیجئے، لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس درجے کے عمر کہ ان کی چاہت کے مطابق آسمان سے فیصلے آ رہے، آپ سے فرمایا عمر میں کیسے حرام کراؤں شراب کو، اللہ نے حلال کیا، اور عمر کہہ رہے کہ نہیں، آپ اللہ سے کہیے، آپ اللہ سے کہیے، اللہ تعالیٰ آپ سے کہنے سے کر دیں گے۔ 20 سے زیادہ مواقع ہیں جہاں عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے حکم آیا۔ تو میں نے عرض کیا اس درجے کا عالم اور ملہم جب کہا کہ عمر شاہدی نے گواہی دیتے ہو کہ کیوں نہیں، کہا کہ آپ کے لیے جنت کی بشارت، آپ کے لیے جنت کی بشارت، بس اتنا سننا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زور سے گھوسا مارا ان کے یہ گر گئے زمین پر، روتے ہوئے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ عمر نے مجھے مارا ہے۔ پیچھے عمر کیا بات ہوئی کہ جی انہوں نے مجھے مارا ہے۔ کیوں مارا بھائی؟ کہ یوں کہہ رہا ہے، یہ کہتا پھر رہا ہے کہ جو آدمی بھی گواہی دے دے گا شہادتین کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر میں نے تو اس کو کہہ کے بھیجا ہے، سچی بات ہے، یہ تو بالکل سچی بات ہے، اور میں نے تو کہہ کے بھیجا ہے، اور کسی کو یقین نہ آئے کہ میری طرف سے گیا ہے تو میں نے اس کو جوتے دے کر بھیجا کہ کوئی اگر یقین نہ کرے تو جوتے دکھا دینا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے جوتے لے کے آیا میں اسی لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اگر لوگوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ شاہدین کی جو گواہی دے دے وہ جنت میں داخل ہو گیا تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہر آدمی یہ تصور لے کر بیٹھ جائے گا کہ ہاں بھائی ہمیں تو شاہدین نے گواہی دی ہے، جنت میں داخلہ ہونا ہی ہونا ہے، پھر کرنا کیا؟ یہ عمر نے کہا کہ لوگ اس کے بے بس بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کون کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا، ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک تصور ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے الفاظ بھی ہیں، اس کے اخلاص بھی ہے۔ اس کے الفاظ لوگ جانتے ہیں لیکن اس کا اخلاص نہیں جانتے۔ اس کے اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اور حرام میں بھی ہاتھوں کے، پیروں کے، آنکھوں کے، کانوں کے، ان کے حرام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف 2 چیزوں کی حفاظت کر لے۔ اللہ کتنا آسان ہے، صرف 2 چیزوں کی حفاظت کر لے، ما بین لحیئی وما بین قدمی، ما بین لحیئی وما بین قدمی، یہ بھی روایتوں میں ہے کہ صرف 2 چیزوں پر قابو کر لے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی 2 چیزوں کو قابو میں کر لے میں اس کو جنت میں داخل کرنے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کتنا ہی بڑا مجرم ہو دنیا میں، اس کے لیے بڑی سے بڑی جیل اور بڑی سے بڑی سزا
طے ہو چکی ہو، لیکن اگر کوئی آدمی ضمانت پر اس کی ضمانت لے لے تو وہ آدمی کسی کی بھی ضمانت کی وجہ سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے کہ جی ضمانت پر رہا کر دیا، ایسا بے فکر ہو جاتا ہے، کیا کر لیا، یہ ضمانت پر چھوڑ دیا۔ کس کی ضمانت پر ہو کہ جی فلاں کی ضمانت پر ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سوچو تو صحیح، جب دنیا میں ایک آدمی ایک عام آدمی کی ضمانت سے مجرم ہوتے ہوئے بے فکر ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دے رہے۔ میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں اس کو جنت میں داخل کرنے کا جو دو چیزوں کو قابو میں کر لے، ایک زبان، دوسرے شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کے بارے میں فرمایا روایت میں کہ تو ان دو چیزوں کو قابو میں کر لے، میں اس کو جنت میں داخل کرنے کا ضامن ہوں۔ لو جی لو، جنت میں داخلے کی ضمانت، جنت میں داخلے کی ضمانت۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جب یہ دو چیزیں زبان اور شرمگاہ، جب زبان آدمی کی غلط استعمال ہوگی تو پھر سارے اعضاء غلط استعمال ہوں گے، کیونکہ بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں، سنو غور سے، بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں جس سے سارے اعضاء پناہ مانگتے ہوں سوائے زبان کے۔ سارے اعضاء جسم کے وہ زبان سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان بس تو درست رہنا، تو صحیح چلنا تو ہم سب صحیح چلیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کبائر پر بھی جب پہنچتا ہے جب زبان کا استعمال غلط ہوتا ہے، اعضاء حرام میں استعمال جب ہوتا ہے، جب زبان غلط استعمال ہو جائے۔ روایت میں ہے سارے بدن کے اعضاء، ہاتھ، پیر، شرمگاہ، سب کے سب اعضاء انسان کے، وہ سب کے سب زبان کو کہتے ہیں کہ اے زبان اگر تو درست رہی تو ہم سارے اعضاء ہم حکم پر چلیں گے اور صحیح چلیں گے، اور اے زبان اگر تو غلط ہو گئی تو پھر ہم سب کے سب گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان اور شرمگاہ اگر ان دونوں کا آدمی محفوظ کر لے، ان دونوں کو محفوظ کر لے تو جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، کیونکہ سارے اعضاء کی استقامت اور سارے اعضاء کی گناہوں سے سلامتی وہ زبان کے صحیح استعمال پر ہے، زبان کے صحیح استعمال پر ہے۔ ہم نے عرض کیا یہ ہے کلمہ کا اخلاص کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے، اور تقوی اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کا نام ہے۔ جو آدمی کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کے خیال سے گناہ نہ کرے یا مخلوق کے دیکھنے سے ڈرے، اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے، اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے۔ تقوی تو ہے اس کے پاس، لیکن اس کے تقوی میں ریا ہے، اس کے تقوی میں ریا ہے۔ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنے والا آدمی مخلص نہیں ہے۔ کسی گناہ کے کرنے میں، سن رہے میری بات، کسی گناہ کے کرنے میں، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کے دیکھنے کا خیال اور مخلوق کے سوال، مخلوق کا ڈر، یہ کہیں کہ یہ آدمی مخلص نہیں ہے، یہ آدمی
اپنے تقوی میں مخلص نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، جس ایمان کی وجہ سے مطمئن ہیں ہم اللہ سے کہیں زیادہ اپنے کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کا ڈر محسوس کرتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ حالانکہ حساب اور عذاب یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ حساب اور عذاب یہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر، گناہ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر، گناہ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر۔ حالانکہ صحابہ کرام کی صفتیں بیان کی گئی، صحابہ کی صفتیں بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالی سے اتنا شرماتے تھے کہ صحابہ کرام بیت الخلاء میں اور استنجے میں دوہرے ہو جاتے تھے، اپنے پیٹ کو اپنی ٹانگوں سے ملا لیا کرتے تھے اللہ تعالی سے شرمانے کی وجہ سے کہ جب بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے سطر کھولیں گے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے شرم کی وجہ سے دوہرے ہو جاتے تھے، یا اوپر سے کپڑے اوڑھ لیا کرتے تھے، اوپر سے کپڑے اوڑھ لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے شرم کی وجہ سے۔ یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم، کپڑے اوڑھ لیا کرتے تھے قضاء حاجت میں، یا دوہرے ہو جاتے تھے قضاء حاجت میں، اس خیال سے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں حیا اور تقوی اس کا تعلق خالق سے ہٹ کر صرف مخلوق سے ہو گیا ہے، صرف مخلوق سے ہو گیا ہے۔ اس لیے لوگ گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ گناہ کو چھپ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کی نہیں بلکہ گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، حالانکہ گناہ کو چھپانے سے گناہ معاف نہیں ہو جاتا۔ لوگ گناہ کو چھوڑنے کے بجائے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ چھپ کر کر رہا ہو، جو شخص گناہ چھپ کر کر رہا ہو اور اچانک پردہ ہل جائے، یہ دروازہ کھل جائے، یا کسی کا آنے کی آہٹ محسوس ہو جائے اور دل میں یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، ابن عباس فرماتے ہیں اس خیال کا آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جو گناہ وہ کر رہا ہے اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تمہیں اس گناہ کے کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال کیوں آیا، اللہ کا خیال کیوں نہیں آیا، اللہ کا خیال کیوں نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک کافرہ زلیخا، اس کو گناہ کرنے میں اپنے بت سے تو شرم آوے، اپنے بت سے شرم آوے۔ بہت واقعات ہیں زمانہ جاہلیت کے کہ جس میں کوئی بھی گناہ کرنے سے کفار اپنے بتوں سے شرمایا کرتے تھے، میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک اس کے اخلاص ہے، ایک اس کے الفاظ ہیں، ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا اخلاص چاہیے، اس کا اخلاص چاہیے۔ پوچھا گیا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ یہ نہیں فرمایا کہ کہنے والے کی نیت
درست ہو. کیونکہ آج کل لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ بھائی اخلاص کیا؟ یہ اخلاص کا مطلب سچی نیت. بس اس سے زیادہ لوگ اخلاص کو نہیں جانتے کہ نیت کا صحیح ہونا یہ اخلاص ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نیت کا صحیح ہونا، کہ نیت کا صحیح ہونا اخلاص ہے. نیت کا صحیح ہونا اخلاص ہے. حالانکہ نیت کا صحیح ہونا ہو تو نیت کا اخلاص ہے. نیت کا صحیح ہونا ہو تو وہ تو نیت کا اخلاص ہے. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نیت کا ٹھیک ہونا وہ تو نیت کا اخلاص ہے. عمل کے اخلاص کیا ہے؟ سنو میں کیا کہہ رہا. عمل کے اخلاص کیا ہے؟ لوگ عمل کے اخلاص سے بالکل ناواقف ہیں. یہ تو نیت کا اخلاص ہے کہ نیت ٹھیک ہو. نماز کے اندر جتنے بھی احکام ہیں اور جتنے بھی حرکات ہیں، نماز میں علم چاہیے، نماز میں احتساب اور اجر کی امید چاہیے. نماز کی لے کے تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک جتنی بھی نماز کے ارکان اور حرکات اور نماز کے انتقالات ہیں، ان میں سے ہر جز کے لیے اخلاص چاہیے. کیونکہ ہر ایک کا اخلاص الگ ہے. ہر ایک کا اخلاص الگ ہے. ارے سنو تو صحیح، ہر ایک کا اخلاص الگ ہے. ہر ایک کا اخلاص الگ ہے. یہ نہیں کہ تم نے کہہ دیا کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو. ہاں نیت کا ٹھیک ہونا وہ نیت کا اخلاص ہے، عمل کی اخلاص نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. آپ بتائیے ایک شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عید کے دن روزہ رکھ لے. یہ تم سب کھاؤ پیو اور میں تو عید کے دن روزہ رکھوں گا، میرا روزہ ہوگا اصل روزہ. کیونکہ سب تو کھا رہے ہوں گے پی رہے ہوں گے اور میں اللہ کے لیے بھوکا رہوں گا روزہ رکھ کے. بتاؤ مخلص تو ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا اور ایسا عمل کر رہا ہے روزے کا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. آدمی نماز پڑھے تو نظر آ جائے، نماز پڑھے تو نظر آ رہے، تلاوت کرے تو نظر آ جائے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی. کہ ہاں مخلص ہے لیکن سخت گناہ گار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ عمل حکم کے خلاف ہے. میں نے عرض کیا عمل کا اخلاص، عمل کا اخلاص. میں نے عرض کیا عمل کا اخلاص کیا ہے؟ یہ تو نیت کا اخلاص ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہو. یہ تو نیت کا اخلاص ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہو. یہ نیت کا اخلاص ہے.